بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عراق کے شہر موصل کے ایک بڑے عبادت گزار اور اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، شیخ فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ کے لیے سفر کر رہا تھا کہ جنگل میں مجھے ایک نوعمر لڑکا نظر آیا جو ہونٹ ہلاتا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے وعلیکم السلام جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ شریف جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا تمہارے ہونٹ ہل رہے تھے، کیا تم کچھ پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگا جی ہاں، میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ابھی تو تم بچے ہو، پھر اتنی مشقت کیوں کر رہے ہو؟ پیدل بیت اللہ شریف جا رہے ہو اور ساتھ قرآن شریف کی تلاوت بھی کر رہے ہو۔ اس لڑکے نے جواب دیا میں نے دیکھا ہے کہ موت مجھ سے بھی چھوٹوں کو نہیں چھوڑتی۔ میں نے کہا تم بچے ہو، تمہارے قدم چھوٹے ہیں اور راستہ بہت لمبا اور طویل ہے۔ لڑکے نے جواب دیا کہ قدم اٹھانا میرا کام ہے اور منزل تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہ تمہارے پاس سفر کا سامان اور سواری بھی تو نہیں ہے؟ کہنے لگا میرے سفر کا سامان میرا یقین ہے اور میرے پاؤں میری سواری ہیں۔ میں نے کہا میں نے تو روٹی پانی اور سواری کے متعلق سوال کیا ہے، تمہارے یقین وغیرہ کے بارے میں تو نہیں پوچھا۔ اس لڑکے نے جو جواب دیا وہ قابل غور ہے۔ لڑکا کہنے لگا اے چچا، اگر ایک انسان آپ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے تو کیا کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جانا درست ہے؟ میں نے جواب دیا کہ مناسب نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگا کہ میرے پروردگار نے اپنے بندوں کو اپنے گھر بلایا ہے اور زیارت کا موقع دیا ہے، تو جن لوگوں کا یقین کمزور ہے وہ سفر کا سامان ساتھ لے جا رہے ہیں۔ میں اس بات کو خلاف ادب سمجھتا ہوں کہ کوئی سامان اپنے پاس رکھوں، تو کیا میرا مالک مجھے ضائع کر دے گا؟ میں نے کہا نہیں، ہرگز وہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہ بچہ اچانک غائب ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچہ کوئی صاحب کرامت ولی تھا۔ شیخ فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں میری اس بچے سے دوبارہ ملاقات ہو گئی۔ مجھے دیکھتے ہی اس بچے نے کہا اے چچا، کیا آپ کا یقین ابھی تک اسی طرح ضعیف ہے؟ پھر اس نے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، خدا میرے رزق کا ضامن ہے تو میں کیوں رزق کے معاملے میں مخلوق کو تکلیف دوں؟ میرا مالک میرے نفع اور نقصان کا فیصلہ میری پیدائش سے پہلے ہی کر چکا ہے۔ مالداری میں میرا کام ہے سخاوت اور صدقات کرنا، اور تنگ دستی میں سچائی اور اخلاص میرے دوست ہیں۔ جس طرح میری کمزوری رزق کو نہیں روکتی، اسی طرح صرف ہوشیار ہونے سے رزق نہیں مل جاتا۔ اس قصے سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، بلکہ یقین کا پختہ ہونا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ رزق کی زیادتی کے لیے آپ کا عقل مند اور ہوشیار ہونا ضروری نہیں۔ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے جتنا رزق عطا کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر یقین کو پختہ کرنے کی توفیق دے اور رزق کمانے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔